بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے 9th کلاس میں یونٹ نمبر 4 کے کویسچن آنسر دیکھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن اس کی کر چکے ہیں اپنے پریویس لیکچر میں۔ اس میں جو یونٹ کے اندر کویسچن آئے تھے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کویسچن ہے who were immigrants and where did they migrate to؟ اس سبق میں جو ہجرت کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ امیگرنٹ یعنی ہجرت کرنے والے کون تھے، مہاجر کون تھے اور وہ کہاں ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ was immigrant and they migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD۔ ہجرت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ What do you understand by the phrase in a fit of fury؟ ان اے فٹ آف فیوری سے آپ کیا مقصد لیتے ہیں؟ اس محاورے کا مطلب فٹ آف فیوری مینز ان اے گریٹ اینگر اور فلڈ ود اینگر، انتہائی غضبناک ہو جانا، بہت زیادہ غصے میں جب آپ اپنی کیفیت پر قابو نہ پا سکیں تو اس کے موقع پر یہ پروورب انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ Why was ابو جہل furious؟ ابو جہل اتنا غضبناک کیوں ہوا، اس پہ اتنا غصہ کیوں آیا؟ ابو جہل was furious on حضرت ابو بکر because he was helping the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کو حضرت ابو بکر صدیق پر غصہ تھا کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے۔ What other words you can use for accepted؟ accepted یا قبول کرنے کے لیے اور آپ کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ acknowledged اور embraced can be used for accepted۔ اس کے لیے acknowledge یا embrace قبول کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ approved، assumed، consented، ایڈمیٹڈ، embraced اور become، یہ سارے الفاظ اس کے لیے ہم مختلف مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ Note the sequence of events in the text، classify and organize them in traits of حضرت اسما۔ اس جملے اس لیسن میں جتنے بھی جو واقعات ہیں ان کو آپ نے ایک ترتیب کے اندر لکھنا ہے اور ان میں حضرت عائشہ کی جو خوبیاں تھیں حضرت اسما کی انہیں بیان کرنا ہے۔ ڈیورنگ دا جرنی آف ہجرت مدینہ حضرت اسما پرووائڈیڈ یوزفل سروسز such as preparation of food for the journey and tied it on the camel back۔ For this service she was given the title of Zatunul Natiqin by the Rasul۔ جو پہلا ان کی جو کارنامہ ہے اس میں حضرت عائشہ اس ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ ان کے لیے خوراک تیار کرتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، اسے اونٹ کے کوہان کے اوپر باندھتی ہیں اور انہی خدمات کے نتیجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زیتون الناطقین کا خطاب عطا کیا۔ ڈیورنگ دا اسٹے آف دا ہولی پرافٹ اینڈ ہر فادر حضرت ابو بکر دا گرانڈ ٹاسک فار دی پروویژن آف فوڈ فار انڈر ٹیکن بائی حضرت اسما۔ اس دوران جو خوراک کو پہنچانے کا جو ایک بڑا ٹاسک تھا، ہدف تھا، وہ اس ہجرت کے سفر کے دوران وہ حضور پاک حضرت اسما سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت اسما واز generous to such an extent that
She sold the inherited garden and gave away all the money among the poor and the needy. وہ اتنی فیاض تھیں کہ انہوں نے ورثے میں ملنے والا وہ جو باغ تھا انہوں نے اسے فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والا سارا جو پیسے تھے، جو ساری رقم تھی، وہ ضرورت مندوں اور غریبوں مسکینوں میں خرچ کر دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. کوئی بھی شخص ان کے در سے کبھی خالی نہیں لوٹا. She lived a life of hardships and suffering, but she always remained unswerving. وہ اگرچہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکلات اور پریشانیوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ مستقل جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوئی. اور with a resolved faith in Allah, she faced every calamity of life with patience and valor. اور ان کی اللہ کی ذات پر جو پختہ یقین اور ایمان تھا، اس کے نتیجہ میں انہوں نے ہر آنے والی مصیبت اور آفت کا انتہائی صبر اور بہادری سے مقابلہ کیا. Her life would always become a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. تھیم جو اس لیسن کا ہے کہ تھیم یا سینٹرل آئیڈیا، the theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. اس میں یہ بتانا تھا کہ کس طرح اسلام کی دعوت و تبلیغ کے اس ابتدا کے دور میں بھی مسلم خواتین نے اس دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے کس قدر بہادری سے مقابلہ کیا. Not only did they help the cause, but they were also the role model of the other Muslims ummah. انہوں نے اس کاز کے لیے اس جدوجہد میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ وہ مسلم امہ کے لیے ایک عملی مثال کے طور پر بھی ان کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے. Most often she were perfect example of modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and even generosity. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاکیزگی، سچائی، صداقت، رحم دلی، بہادری اور فیاضی کا ایک بڑا روشن نمونہ تھیں. تو یہ اس لیسن کے یونٹ ریلیٹڈ کوسچن تھے. ہم اس کے جو نیکسٹ کوسچن ہیں کمپریہنشنس کے، ان کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.